اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیک باصحاب الحدیث فإنهم على منهج للدین ما زال معجبا او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ نہایت قابل احترام حضرات، علماء کرام، بزرگان دین، میں یہاں آ کر بہت خوشی محسوس کرتا ہوں۔ میرے سامنے وہ ایک نقشہ آ جاتا ہے، گاہے گاہے باز خائیں قصہ پاری نرا، تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را۔ میں اپنے والد مرحوم کے ساتھ اسی جگہ اسی مدرسے میں آیا کرتا تھا۔ سالانہ جلسے کے موقع پر جس جگہ آج یہاں مسجد ہے، اسی جگہ ایک باغ ہوا کرتا تھا۔ آم کے باغ میں جلسہ ہوتا تھا، علماء تشریف لاتے تھے۔ حضرت حاجی عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، والد صاحب سے بڑی عقیدت اور محبت تھی۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم العالیہ والد مرحوم کے شاگرد بھی ہیں۔ ایک محبت کا سلسلہ شروع سے آ رہا ہے۔ جب بھی میں یہاں آتا ہوں مجھے وہی جلسہ یاد آ جاتا ہے۔ میں چھوٹا تھا، والد مرحوم مجھے فرمانے لگے چل بیان کر۔ میں نے کہا کہ میں کیا بیان کروں گا، میں نے کچھ پڑھا بھی نہیں، کچھ سیکھا بھی نہیں۔ فرمانے لگے کہ دیکھا یہاں جس نے بھی کھانا کھایا ہے انہوں نے یہاں بیان کیا ہے۔ تو میں علماء کے ساتھ بیٹھا تھا، وہاں جتنے علماء تھے انہوں نے کھانا کھایا اور اسٹیج پہ آیا اور انہوں نے بیان کیا۔ تو مجھے والد مرحوم فرمانے لگے دیکھ جنہوں نے کھانا کھایا انہوں نے یہاں آ کر بیان کیا، تو انہیں بھی کھانا کھایا، یہاں بیٹھ کے بیان کر۔ تو مجھے وہ سارا منظر یاد آ جاتا ہے، مجھے وہی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ پھر یہ تقریب تکمیل بخاری کے عنوان سے، یہ اتنی عظمت والی شان والی کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ یہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح اور سچی کتاب ہے، اور یہ عظمت اور شان والی کتاب ہے۔ یہ کتاب کا نسخہ جس جہاز کے اندر ہو وہ جہاز کبھی سمندر کے اندر ڈوبے گا نہیں۔ اگر اسی کتاب کی تلاوت کی جائے، اس کا ترجمہ نہ پڑھا جائے، صرف اس کی تلاوت کی جائے، قدیم زمانے کے اندر جس آدمی کو لا علاج بیماری لاحق ہو جاتی اس کے لیے یہ صرف بخاری شریف کی تلاوت کرائی جاتی تھی۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بیماری سے نجات عطا فرما دیا کرتے تھے۔ یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے، تو یہاں آپ کے اس مدرسے کے اندر پڑھائی گئی۔ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے پڑھائی، اور خوش نصیب ہے جنہوں نے یہ کتاب پڑھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم انعام ہے۔ اللہ اس امانت کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان بچوں کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے جنہوں نے قرآن مجید کی اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ اللہ اس اداروں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ معاونین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم غفار الذنوب ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ من جمیع المعاصی کلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم۔ اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء
یا خفی اللطف یا جمیل الصنع یا حلیم لا یعجل صلی یا ربی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم اللہم یسر لنا امور الدنیا و امور الآخرہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحسن سہلا اذا شئتا۔ اے اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے صحیفہ اعمال میں گناہوں پر معافی کی قلم چلا دے، اے اللہ اپنی خاص قربت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اللہم اجعل لنا عندک ولیجۃ واجعل لنا عندک زلفیٰ وحسن مآب۔ اے اللہ ایسی قربت کہ ہم گناہوں کی طرف جا ہی نہ سکیں، ہمیشہ تیری معیت کا ہمیں استحضار رہے، ایسی قربت ہم سب کو عطا فرما دے۔ اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی ہم سب کو نصیب فرما دے، اپنے پاک پیغمبر کے اہل بیت اور صحابہ کرام کی سچی غلامی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرما، آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما، ایک دوسرے کے متعلق اچھا ظن اور اچھا گمان نصیب فرما۔ اے اللہ یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ علماء نے بیانات کیے، اے اللہ قرآن حضرات نے تلاوت کی، نعت خوان حضرات نے ثناخوانی کی، اے اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ علماء کے بیانات جو ہم نے سنے ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما، ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کی زندگی میں، حضرت حاجی عبدالحمید صاحب کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرما، ان کا سایہ سلامت فرما۔ اے اللہ اساتذہ کرام محنت کر رہے ہیں، طلباء پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ان کا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جو لوگ تعاون کر رہے ہیں مدرسے کا نظام چلانے میں، ان کو دنیا میں اور آخرت میں بہتر جزا عطا فرما۔ اے اللہ ہر عمل میں ہم سب کو اخلاص نصیب فرما، یہ پڑھنا پڑھانا سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، عافیت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں شفائیں کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانی دور فرما، رزق کے حوالے سے پریشانی ہے اللہ سب کو باعزت روزی عطا فرما، جنہیں روزگار عطا فرما رکھا ہے اللہ ان کی روزی کے اندر برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کے مسائل حل فرما دے۔ اے اللہ جس کو جس طرح کی پریشانی لاحق ہے اے اللہ ان کی ہر طرح کی پریشانی دور فرما۔ یہ تیرے بندے ہیں، تیرے سامنے تیرے گھر میں بیٹھ کر ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اور یہ وقت قبولیت کا ہے، اے اللہ اس وقت کے اندر ان تمام کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی حاجات اور ضروریات خزانہ غیب سے حلال اور جائز طریقے سے پوری فرما۔ وطن عزیز پاکستان کو استحکام نصیب فرما، اسلام کا نظام نصیب فرما۔ اے اللہ عافیت کاملہ عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا، دنیا آخرت کی عافیت اور کامیابی عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ ہمارے بڑے دنیا سے چلے گئے ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، سب کے درجات بہت بلند فرما۔ ہمارے اساتذہ کرام ہمیں تعلیم دے کر دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان کی قبروں کو بہشت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات دنیا سے چلے گئے سب کے درجات بہت بلند فرما۔ ہماری جتنی زندگی باقی ہے آخرت کی تیاری میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ موت کا مرحلہ اے اللہ قریب ہے، اے اللہ ہمیں بھی پیش آنے والا ہے، اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اے اللہ عزت والی ایمان والی زندگی، عزت والی ایمان والی موت نصیب فرما، قبر کے زختہ تنگی تاریکی وحشت سے بچا، میدان محشر کی ذلت اور رسوائی سے بچا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا شرف نصیب فرما، بغیر حساب جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا۔